كما يحب ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين وقال الله تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا رواه مسلم وقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله شفاء القلوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ایک قاعدہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، بڑھوتری فرمائیں گے، اور اگر ناشکری کریں گے تو مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولہ کیا کریں کہ نعمتوں پر شکر کریں، مصیبتوں پر صبر کریں۔ شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ یہ دو نعمتیں ہیں جو مستقل اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہر اللہ کے عاشق، اللہ کے ولی کے پاس یہ دو نعمتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ انہیں ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا بہتر ہو کہ ہماری زندگی بھی شکر والی ہو، صبر والی ہو، بلکہ اس کی دعا سکھائی، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا،
کہ اللہ سے صبر بھی مانگو اور اللہ سے شکر بھی مانگو. اللہم اجعلنا من الصابرین وجعلنا من الشاکرین. باری تبارک و تعالی ہمیں شکر کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور صبر کرنے والوں میں سے بنا دیجئے. فرمایا شکر اور صبر یہ دو نعمت ہمیں چاہیے. ملے گی کیسے؟ آسان فارمولا بتایا. اگر شکر بھی چاہتے ہو اور صبر بھی چاہتے ہو اور یہ دو نعمت کی برکت سے اللہ کے ولیوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، دو کام کرو. کون سے دو کام کریں؟ فرمایا دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو کبھی بھی تکبر نہیں آئے گا کہ میں کچھ ہوں. فرمایا نا 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 میں کیا ہوں، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ. ہم کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں ہے. ہماری ابتدا ناپاک قطرہ ہے. نہ ہم پہلا غسل خود کر سکے تھے نہ آخری غسل خود کر سکیں گے. ہمارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے. اللہ ہمیں دن میں کئی دفعہ باتھ روم میں لے جا کر اپنی اوقات یاد دلاتا ہے کہ دیکھ تیرے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے. اور جن لوگوں کے خاطر ہم اپنی زندگی کو چینج نہیں کر رہے ہیں میرے عزیزوں، ان میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا جو ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دے گا. اس لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اللہ والے کو دیکھو تو لگے گا نا 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 انہوں نے تو بہت تیاری کی اور میں نے کچھ نہیں کیا. اگر ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق ہو رہی ہے تو وہ حضرات جو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے، فرمایا ان کو دیکھو. اور جس کے سامنے اللہ اکبر کا ترجمہ ہو وہ بندہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتا کہ بڑا کون؟ تو فرمایا اللہ. اللہ اکبر. سب سے بڑا کون؟ فرمایا کہ اللہ. اب نظر اللہ پر جم گئی تو اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ سب سے بڑا اللہ اور سب سے چھوٹا میں. یہاں سے انسان کی ترقی شروع ہوتی ہے اور اللہ بندے کو نوازنا شروع کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھو ورنہ تکبر آ جائے گا کہ میرا تو چلا لگتا ہے اس کا تو چلا بھی نہیں لگتا، میں تو حافظ ہوں وہ تو حافظ بھی نہیں، میں تو عالم ہوں وہ تو عالم بھی نہیں، مجھے تو نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے فلاں کو تو وہ بھی نہیں ملتی، میں تو تہجد پڑھتا ہوں اور وہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتا. اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر. اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر. خدا اس کا حساب کرے گا تو اس کا حساب نہ کر. اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. کتنے لوگ ہیں جو ہیرو تھے، گانا گاتے تھے، غفلت میں ان کی زندگی گزری اور بعد میں اللہ نے ان سے بڑا کام لیا اور دین کا بڑا کام کیا اور امت میں جا کر اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی. کتنے ایسے کرکٹر ہیں جو پہلے غفلت میں تھے بعد میں اللہ نے ان سے کام لیا. کتنی ایسی ہیروئن ہیں جو پہلے غفلتوں میں تھی بعد میں اللہ نے ان سے کام لیا. ہو سکتا ہے ابھی کوئی غفلت میں ہو سکتا ہے کل کو اٹھ کے ہم سے بڑھ چڑھ کے کام کرنے والا ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اچھا کام کیا لیکن شاید کچھ غلطی ہو گئی کہ ان کا اینڈ اچھا نہیں آیا. ایک شخص نے تقریباً پوری زندگی قرآن شریف کی خدمت کی، کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ کو کوئی ادا ناپسند آ گئی ہوگی، انتقال کا وقت آیا، قرآن شریف کو ہاتھ میں لیا اور یوں کہا نعوذ باللہ اس کتاب پر میرا کوئی ایمان نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ وہ آیت ہے جس نے اللہ والوں کی راتوں کی نیندوں کو اڑا رکھا ہے. اللہ روڈ پتی کو کروڑ پتی بنانا بھی جانتا ہے اور کروڑ پتی کو روڈ پتی بنانا بھی جانتا ہے. عزتوں بھری کرسی پر بٹھا کر جوتے کھلوانا بھی جانتا ہے اور ذلتی کی جگہ میں عزت دینا بھی جانتا ہے.
مالک وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، خالق وہ ہے، شہنشاہ وہ ہے، پالنہار وہ ہے، مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا، کھلانے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، ہمارے نبی کو بنانے والا۔ فرمایا ایک اللہ ہے۔ اس لیے دوستی کس سے کرو؟ تو کہا ایک اللہ سے کرو۔ تو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اپنے سے مالداروں کو نہ دیکھو، ہم سے زیادہ جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، ان کی زندگی نہ دیکھو، ورنہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور ہمیں اپنے مقدر پر شکوہ ہوگا اور اللہ سے نا امید ہو جائیں گے۔ ان کے لیے دعا کرو اللہ انہیں سلامت رکھے۔ جو لوگ خوشحال ہیں اللہ ان کو اور خوشحال رکھے، بلکہ اپنے لیے بھی دعا کرو اللہ آپ نے ان کو ایسی خوشحالی دی، ہمیں بھی عطا فرما۔ کسی کا اچھا گھر دیکھا تو اس سے حسد نہ کرو، اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو اس میں رہنا نصیب فرما، اپنے فضل سے مجھے بھی عطا فرما۔ کسی کے پاس اچھی کار دیکھی، فرمایا اس سے حسد نہ کرو، بلکہ دعا کرو اللہ ان کو واپرنا نصیب فرما، رب کریم آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اپنے خزانے سے مجھے بھی عطا فرما۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک بڑے خوش ہوں گے ہم اگر کسی کا اچھا سوچیں گے، سب سے پہلے ہمارا اچھا ہوگا، اور اگر ہم کسی کا برا سوچیں گے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہمیں ہوگا۔ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اللہ حضرت کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، حضرت کے فیض کو اللہ تا قیامت خوب عام و تام فرمائے۔ ایسے اللہ والے امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے، ہماری تو زیادہ ملاقات بھی نہیں ہوتی، ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہوتا، پھر ہمارے لیے کیا سرمایہ ہے؟ میرے عزیزو، ان کے جو رات میں تہجد میں اللہ کے ذکر کے بعد یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں اور گرم گرم آنسو جو بہاتے ہیں، اور امت کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے جو اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں، اور اپنی تقریباً ہر دعا میں میرے اور آپ کے لیے جو مغفرت مانگتے ہیں، اللہ امت کی مغفرت کر دے، اس میں میں بھی آ گیا اور آپ بھی آ گئے۔ یہ ان حضرات کی امت پر توجہ، ان کی شفقت، ان کا امت کے لیے رونا اور ان کا پڑھانا اور ان کا کتابیں لکھنا اور ان کا اسفار کرنا، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی درب کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی در بدر۔ ارے کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ ارے کس کے لیے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت کیا مقصد ہے آپ کا سفر کرنے کا؟ کہ یہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے جو اللہ سے جڑ جائیں۔ ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اللہ سے دور ہے، وہ اللہ سے جڑ جائے۔ اسی کو فرمایا صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، چلتی ہے پیچھے ان کے دنیا جیسے کہ غلام چلتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا؟ کیونکہ یہ اپنا دل اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اللہ سب دل والوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اے انسان، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے ہے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ فرمایا اللہ نے سب کچھ تیرے لیے بنایا، تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، تجھے چیزوں کے لیے نہیں بنایا کہ تو چیزوں میں پڑ جائے، تو طالب دنیا بن جائے، تو دنیا سے دل لگا لے، تو دنیا کو اہمیت دے دے، اور تو دنیا میں عزت شہرت اور واہ چاہنے لگے۔ اس لیے اللہ نے تجھے نہیں بنایا، اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا۔ تو اللہ کا ہو جا، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے ساری دنیا اس سے محبت کرتی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ پاک اس کو رعب نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ والوں کو دیکھو، ان کی وی آئی پی لائف ہے، بڑی پرسکون لائف ہے، ان کی زندگی کے اندر اطمینان ہے، چین سکون امن و امان، دنیا بھی سنور رہی ہے، آخرت بھی سنور رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ دنیا کے نہیں ہوئے، اللہ کے ہوئے، تو اللہ نے ان کے سب ان کے قدموں میں ڈالا۔ اور میرے عزیزو، میں اور آپ اگر اللہ کے ہو جائیں گے، چاہے ہم کہیں بھی رہتے ہو،
اگر میں اور آپ اللہ کے ہو جائیں گے اللہ ہمارے ہو جائیں گے، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا. اور اگر میں اور آپ اللہ کے نہیں ہوں گے، دنیا والوں کے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں پھانس دے گا. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے. تو بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے برکت. آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے یہ عاجز برکت کے متعلق رکھے گا. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائے. میرے عزیزو، جس چیز میں برکت آتی ہے اس چیز میں اللہ بندے کو نو ٹینشن کر دیتے ہیں. اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے. آج دنیا بھر میں جتنی پریشانی، جتنی بے چینی اور جتنی تکلیفیں ہیں وہ برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کوئی کم نہیں نوازا ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اس لیے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے. برکت بہت بڑی چیز ہے. برکت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ فرمایا اچھی نیت کے کرنے سے برکت نصیب ہوتی ہے، اپنی نیت کو درست رکھنے سے. فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث. کیوں پہلی حدیث لائے؟ پڑھانے والے استاد سے بھی سمجھایا، پڑھنے والے بچوں کو بھی کہا کہ نیت درست کر لو، نیت درست ہوگی تو سب ملے گا. یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کریں گے تو اللہ مل جائے گا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں فلاں کام کریں گے تو اللہ مل جائے گا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے تیار ہو کر کے پھریں گے تو اللہ مل جائے گا، یہ کریں گے تو اللہ ملے گا، یہ کریں گے تو اللہ ملے گا. آج کی مجلس میں سنو، اگر ہم اپنی نیت کو درست کریں گے تو اللہ ملے گا. اگر نیت درست نہیں ہے پھر ہم چاہے کتنا بڑا کام کر لیں، کتنا بڑا دین کا کام کر لیں، کتنا ہی قرآن پڑھ لیں، کتنی مخلوق خدا کی خدمت کر لیں، سوشل ورکنگ ہم کتنا کر لیں، کتنی بیواؤں کی مدد کر لیں، اگر نیت درست نہیں ہے تو اللہ کے اجر تو نہیں ملے گا، الٹا وبال جان ہوگا. تو نیت بڑی اہم چیز ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو برکت جو نصیب ہوتی ہے وہ اپنی نیت کو درست کرنے سے ہوتی ہے، اور تصوف کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بھی اپنی نیت کو درست کرنے سے ہوتی ہے. جب تک نیت درست نہ ہو تصوف کی ابتدا نہیں ہوگی، اللہ کی محبت کی ابتدا نہیں ہوگی. تصوف کی ابتدا یہ ہے انما الاعمال بالنیات، یہ تصوف کی ابتدا ہے. تصوف کی انتہا یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اللہ کی اس طرح عبادت گر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر تیری یہ کیفیت نہیں تو کم سے کم یہ تو سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. ابھی میں بول رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ حضرات سن رہے ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو حضرات آن لائن سن رہے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ دیکھ رہے ہیں. جب بندے کو اس کا استحضار ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر اس کا گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور جب نیت میں کھوٹ آتی ہے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ ایک شخص کماتا تھا اور 10 لوگ کھاتے تھے، پھر بھی خرچہ پیسہ بچ جاتا تھا. کیا وجہ ہے؟ نیت صحیح تھی، دل صاف تھا، گھر چل جاتا تھا. 10 بچے کھا رہے ہیں پھر بھی گھر چل رہا ہے. کوئی مہمان آ رہا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جا رہا، بغیر چائے کھانے کے نہیں جا رہا، اس کے باوجود گھر کا نظام چل رہا ہے. کیا بات ہے؟ فرمایا کہ نیت درست ہے. اور آج گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں پھر بھی خرچے ختم نہیں ہوتے ہیں. کیا بات ہے؟ فرمایا نیتوں میں ڈگمگاہٹ ہے. اس لیے فرمایا اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو،
اپنے دل کو صاف رکھو، دل صاف ہوگا، اس دل میں اللہ آئے گا۔ ارے ایک گندے گھر میں جانا ہم پسند نہیں کرتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ اور جہاں نیت کی کھوٹ وہاں سے برکتیں ختم۔ ایک بادشاہ کا سفر ہو رہا تھا تو سخت گرمی کا زمانہ، بادشاہ سلامت کو پیاس لگی، اب کرے تو کیا کرے؟ ایک باغ کے پاس سے گزر ہوا، انار کے باغ کے پاس سے، مالک سے کہا ذرا جوس پلا دے، تو اس نے جوس پلایا، بڑا میٹھا، بڑا شاندار، بڑا شیریں، بڑا مزیدار۔ بادشاہ سلامت پی کر خوش ہو گئے اور دل میں سوچا کہ یار میں بادشاہ ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ باغ میرے پاس ہوتا، یا کم سے کم اس کا کوئی ٹیکس ہوتا۔ میری ملکیت میں اور میری حکومت میں اتنا شاندار باغ، اور وہ بھی کسی اور کا۔ اس کو کہا چل دوسرا گلاس جوس پلا دے، تو دوسرا گلاس جوس، اللہ اکبر، پہلے ایک انار میں گلاس بھر گیا تھا، اب 3 انار میں گلاس بھرا، 3 داڑم کو نچوڑا تو گلاس بھرا۔ وہ بادشاہ نے پیا تو ایک دم کھٹا، کوئی مزہ نہیں، پھیکا لگ رہا ہے، کھٹا لگ رہا ہے، ترش لگ رہا ہے، عجیب ٹیسٹ آ رہا ہے۔ تو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید درخت بدل دیا گیا ہے، دوسرے درخت سے لائے ہو۔ بادشاہ سلامت درخت تو نہیں بدلا، ایسا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت بدل چکی ہے، اسی درخت سے لایا ہوں۔ اسی وقت بادشاہ سلامت نے توبہ کی کہ واقعتاً میری نیت میں کھوٹ آئی تھی۔ اب نیت کون جانتا ہے؟ کہ اللہ جانتا ہے۔ ایک انسان اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اس کی نیت اللہ جانتا ہے۔ ایک انسان تہجد کی توفیق چاہتا ہے، ہو نہیں رہی ہے، اندر اندر تڑپ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ عزیز طلبہ، آپ لوگ جو یہاں آئے پڑھائی کے لیے پال مدرسے میں، آپ کے ماں باپ کہاں، آپ کہاں، یہ جو قربانی دے کر آپ آئے، اور واقعتاً یہ لاک ڈاؤن کے بعد آنا ایک بہت بڑی قربانی ہے، تو یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اللہ لایا ہے۔ اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں اسے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک آپ کو لائے، آپ کی قربانی ہے، آپ کے والدین کی بھی قربانی ہے، چاہے دنیا والوں کو نہ دکھے، لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، آپ تقریباً جتنے اللہ والے کو لے لو، ایک وقت تھا سب آپ کی طرح چھوٹے سے تھے، وہ اس طرح مدرسے میں پڑھے، اساتذہ کے سامنے جانوے تلمس طے کیا، اور انہوں نے محنت سے پڑھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، بعد میں اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک چٹائیوں پر بیٹھنے والے اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بھی بہت حالات میں پڑھا ہے مدرسے میں، روکھا سوکھا کھا کر، ایک دم تنگی کی حالت میں مدرسے میں پڑھا ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی قربانیاں دی، بڑا مجاہدہ کیا، کتابیں یاد کی، محنت کی۔ کس کو پتا تھا کہ ایک چھوٹی سی جگہ میں پڑھنے والا کل کو اٹھ کے اللہ اس کو دنیا میں لے جائے گا، اور دنیا کا ایک بڑا طبقہ ان سے فیضیاب ہوگا، اور بڑے بڑے ہیرو لوگ اور کرکٹر لوگ ان کے ہاتھ پہ توبہ کریں گے، اور اللہ ان کے فیض کو ایسا عام کرے گا۔ عزیز طلبہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ لوگ بھی دعا کرتے رہیں، محنت سے پڑھتے رہیں، اپنے اساتذہ کی قدر کرتے رہیں، تو کل کو اٹھ کے اللہ انہی میں سے کسی کو مولانا یعقوب صاحب جیسا بنائے گا، کسی کو مولانا حسین احمد مدنی جیسا بنائے گا، کسی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بنائے گا، کسی کو پیران پیر جیسا بنائے گا۔ تو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہونا، گناہوں سے بچتے رہنا، سنتوں پر چلتے رہنا، اور محنت سے پڑھنا۔ جو بچے حافظ کلاس پڑھتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے دوستی کر لو، اور جو عالم بن رہے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کتابوں سے دوستی کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو نیت صحیح ہوگی تو برکتیں آئے گی۔ نمبر 2، تقوی حاصل کرنے سے برکتیں آتی ہے۔ ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں تقوی تقوی تقوی، اور ہمیں یہ بہت بڑا پہاڑ جیسا لفظ لگتا ہے کہ یہ تقوی کیا چیز ہے، یہ تو اللہ والے حاصل کریں۔ نا 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 نا، وہ اللہ والے ہماری قبر میں نہیں آئیں گے اور ہم ان کی قبر میں نہیں جائیں گے۔
ہمیں حاصل کرنا ہے، مجھے حاصل کرنا ہے، آپ کو حاصل کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو تقوی حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے ولی کون؟ فرمایا تقوی والے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ صاف کہہ دیا، اس کے ولی وہ ہوتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، یوں فرمایا اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ ولی بننا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا، نیکی کے کام کرنا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے اللہ کے ساتھ کے تعلق میں فرق آئے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے اللہ کے ساتھ کے تعلق میں فرق آئے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اور اللہ پاک اعمال کس کے قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا تقوی والوں کے۔ یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ پاک تقوی والوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، متقیوں کے اعمال کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ خلاصہ بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو تقوی سے سجا رکھا ہے، جیسے ہم مٹھائی کو ڈرائی فروٹ سے سجاتے ہیں، اللہ نے پورے قرآن کو تقوی سے سجا رکھا ہے۔ ہر چند صفحے کے بعد تقوی تقوی تقوی، اور کبھی تو ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی۔ بڑا آدمی ایک سانس میں ایک بات 2 مرتبہ کہیں، اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اپنے قرآن میں، آپ دیکھو جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی، اس آیت میں ایک ہی آیت میں 2 دفعہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ تقوی اللہ سے مانگنا ہے۔ تقوی کہاں ملے گا؟ یہ بھی قرآن میں بتا دیا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، تقوی ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اللہ کہاں ملے گا؟ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیا پتہ کوئی بات تقوی کی کرے اور اس کے خلوت تقوی سے خالی ہو، جلوت میں تقوی ہو، اس کی باتیں تقوی بھری ہو اور اس کے تنہائی تقوی سے خالی ہو۔ اس لیے فرمایا جو سچے ہیں، جو سچے متقی ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے تو زہ نصیب۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ٹاپک چینج ہو جائے گا۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو وہاں سلا دو، پیچھے وہاں سلا دو، وہاں لے جاؤ کرسی کے پاس، بیٹا وہاں سو جا، چلا دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ تو مانگیں گے اللہ سے تقوی، تقوی آئے گا تو زندگی میں برکتیں آئے گی۔ اور ایک بات یاد رکھو، برکت کیسے آتی ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے زندگی میں برکتیں آتی ہے۔ اللہ کا نام بھی بابرکت اور اللہ کی ذات بھی بابرکت۔ دلیل قرآن عظیم الشان سے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ اللہ کی ذات بھی بابرکت، اللہ کا نام بھی بابرکت۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے پروردگار کا، تیرے رب کا۔ اللہ کا نام بھی بابرکت اور اللہ کی ذات بھی بابرکت۔ اب جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اسے برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ تھوڑا تھوڑا ذکر تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، زیادہ ذکر کریں۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے،
منافقین کے بارے میں فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا تھوڑا ذکر کون کرتے کا؟ منافقین لوگ۔ ایمان والے تو اللہ کا زیادہ ذکر کرتے۔ ہم میں سے کون ہے جو کامیابی نہ چاہتا ہو؟ اور اللہ جس کو کامیابی کہے صاف کہہ دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک انسان سمجھے میں اللہ کا ہو جاؤں بغیر ذکر کے؟ نا 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 نا، ذکرن کثیرہ کرے گا تو گناہوں کی کھوٹ نکل جائے گی، دل کی دنیا بدلے گی، اندر کا باطل ٹوٹے گا۔ اس لیے اللہ والے ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر میں نورانیت ہے، گناہ اندھیرا ہے۔ جب ذکر کرے گا، ذکر کی روشنی کو شروع کرے گا، گناہوں کا اندھیرا ختم ہوگا تو زندگی میں برکتیں آئے گی۔ تو اللہ کا نام بھی بابرکت، اللہ کی ذات بھی بابرکت۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ جو شخص اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، اللہ اس کے اس کام میں برکت کو داخل کر دیں گے۔ اگر یہ ایک وظیفہ آج ہم لے کر چلے جائیں، ہماری بہت بڑی غفلت ہے کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کار کا دروازہ کھولے بسم اللہ، کار میں بیٹھے بسم اللہ، بائک پر بیٹھے بسم اللہ، بائک کو شروع کریں بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ دیکھو نعمتیں مل رہی ہے، پانی تو کہا بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ بہت بڑی چیز ہے، بسم اللہ کو معمولی نہ سمجھو۔ اسم کا ایک ترجمہ ہوتا ہے نام، جو عام طور پہ مشہور ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ عربوں میں اسم کا ایک ترجمہ ہوتا ہے برکت کا، بسم اللہ، اللہ کی برکت کے ساتھ۔ یوں فرمایا کہ عاملوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے اور تعویذ والوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم یہ بسم اللہ کو وظیفہ بنا لیں۔ تو طے کرو انشاءاللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ جس کام پر اللہ کا نام لیا جائے اللہ اس کام میں برکتوں کو داخل فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے بسم اللہ، بسم اللہ، یہ ایک وظیفہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جائے گا۔ اس کی برکت سے زندگی میں برکتیں آئے گی، اور یاد رکھنا برکت آئی ٹینشن ختم، پریشانیاں ختم۔ شاید میں نے سنایا تھا آپ کو، ہم لوگ کچھ لوگ پیرامن کے جو باجی تھے، باجی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک شخص کو باجی نے ڈانٹا، قاری صاحب کو۔ اچانک ان کو کشف ہوتا تھا، کہا قاری صاحب آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اس وقت آپ بسم اللہ بول کر نہیں لیتے، پھر آپ بے برکتی کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ میری تنخواہ میں برکت نہیں ہوتی؟ آپ کو تنخواہ میں برکت بھی چاہیے، اور جب آپ کو تنخواہ ملتی ہے پیسے، اس وقت آپ بسم اللہ بول کے لیتے نہیں۔ اس لیے جب ہمیں تنخواہ ملے، پیسے ملے، ہم کیسے لیں؟ بسم اللہ بول کر لیں۔ ہماری یہ غلطی ہے، ہم سوچتے ہیں 10 کے 15,000 ملے، 15 کے 20 ملے، ارے بہت سو کو 50 مل رہے، ان کے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے۔ کتنوں کو لاکھ مل رہے ہیں، ان کے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے ہیں، اور کتنوں کو 10,000 مل رہے ہیں، اس میں سے بھی ان کے بچ رہے ہیں۔ برکت کا تو فرق ہے۔ ہم تو اللہ سے جب بھی پیسے ملے بسم اللہ۔ دوسرا، اللہ جی یہ 10,000 میں برکتیں ڈال دیجئے، باری تعالیٰ یہ 12,000 میں برکتیں ڈال دیجئے۔ اپنی مستورات کو بھی سکھائیں کہ بسم اللہ بول کر لیں، اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ یہ 8-10,000 میں برکتیں ڈال دیجئے، اور مستورات کو یہ احساس ہرگز نہ دلائیں کہ میں تجھے دے رہا ہوں، بلکہ یہ احساس دلائیں کہ یہ میرے دل میں ڈالا اور اللہ نے تجھے دیے ہیں، کل کو جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا اس وقت بھی تجھے اللہ دے گا۔ دنیا میں کتنی بیوائیں عورتیں، انہیں اللہ ہی دیتا ہے۔ اپنے بچوں کا یقین بھی مضبوط کرو، بچوں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کتنے بچے یتیم ہیں، ان کے باپ نہیں، ان کو بھی اللہ دیتا ہے۔ تو اگر ہم ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ اصل میں ہمیں برکتوں کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ برکت کتنی بڑی چیز ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہماری ہر دعا برکت کی دعا سے خالی ہے۔ یہ اللہ برکت دے دے، یہ بہت کم لوگ بولتے ہیں، ہمارا یہ حال۔ اس لیے طے کرو کہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے برکت مانگیں گے۔ نمبر 3، برکتیں کیسے آتی ہے؟ فرمایا دعا کرنے سے برکت آتی ہے۔ دعا کرو گے انشاءاللہ، دعا کرنے سے برکت آتی ہے، دعا لینے سے برکت آتی ہے۔ دعا کرنے والے بھی ہیں، دعا کروانے والے بھی ہیں، دعائیں لینے والے بہت کم ہیں۔
اس لیے فرمایا ایسے بنو کہ ہمارے ماں باپ کے دل سے، دوست احباب کے دل سے، یہ حضور کی پیاری امت کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلے۔ اگر ہم ایسے بنیں گے تو انشاءاللہ برکتیں آئے گی۔ ماں باپ کی دعا برکت آتی ہے، پیر استاذ کی دعا برکت آتی ہے، پڑوسیوں کی دعا برکت آتی ہے، لوگوں کی دعا اس سے برکت آتی ہے۔ تو ہم ایسے بنے کہ جس سے ہمارے ماں باپ خوش، ہمارے اڑوس پڑوس والے خوش، ہمارے علاقے والے خوش، ہماری مسجد والے خوش، کہ یہ جو ہے نا یہ بہت اچھے اخلاق والے بندے ہیں، یہ تو بہت بھولے ہیں۔ ابھی شعبان رمضان میں تقریباً 5-6 آدمیوں کا انتقال ہوا، تقریباً میں ان کے گھر والوں سے ملا کہ ان کی اتنی اچھی موت کیسے آئی؟ تو ایک ہی بات کہی، سب نے متفقہ طور پر مولانا بھولے بہت تھے، نرم دل تھے۔ دنیا تو کہتی ہے چالاک بنو، چالاک نہیں بنو گے لوگ آپ کو بیچ دیں گے، لوگ آپ کو کھا جائیں گے۔ تو کہا کہ یہ دنیا والوں کی بات میں نہیں آئے، بھولے بنے تو اللہ نے موت کے وقت ان کے ساتھ بھولے پن کا معاملہ کر لیا کہ تم بھولے تھے نا، چلو اللہ نے بھی بھولے بن کے لے لیا۔ اور اگر کوئی چالاک بنے گا، کما یحب و یرضا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الى الاسود والاحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذکر، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی انما یتقبل اللہ من المتقین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری۔ وقال علیہ الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادہ، رواہ الترمذی۔ وقال علیہ الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شیئا، رواہ مسلم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام ذکر اللہ شفاء القلوب، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ایک قاعدہ بھی بیان فرما دیا
کہ اگر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، بڑھوتری فرمائیں گے، اور اگر ناشکری کریں گے تو مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا کیا کریں کہ نعمتوں پر شکر کریں، مصیبتوں پر صبر کریں۔ شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ یہ دو نعمتیں ہیں جو مستقل اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہر اللہ کے عاشق، اللہ کے ولی کے پاس یہ دو نعمتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ انہیں ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا بہتر ہو کہ ہماری زندگی بھی شکر والی ہو، صبر والی ہو، بلکہ اس کی دعا سکھائی، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، کہ اللہ سے صبر بھی مانگو اور اللہ سے شکر بھی مانگو۔ اللہم اجعلنا من الصابرین وجعلنا من الشاکرین۔ باری تبارک و تعالی ہمیں شکر کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور صبر کرنے والوں میں سے بنا دیجئے۔ فرمایا شکر اور صبر یہ دو نعمت ہمیں چاہیے، ملے گی کیسے؟ آسان فارمولا بتایا، اگر شکر بھی چاہتے ہو اور صبر بھی چاہتے ہو اور یہ دو نعمت کی برکت سے اللہ کے ولیوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، دو کام کرو۔ کون سے دو کام کریں؟ فرمایا دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تو کبھی بھی تکبر نہیں آئے گا کہ میں کچھ ہوں۔ فرمایا نا 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 نا، میں کیا ہوں، میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ اور اللہ ہی سے سب کچھ۔ ہم کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں ہے۔ ہماری ابتدا ناپاک قطرہ ہے، نہ ہم پہلا غسل خود کر سکے تھے، نہ آخری غسل خود کر سکیں گے۔ ہمارے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، اللہ ہمیں دن میں کئی دفعہ باتھ روم میں لے جا کر اپنی اوقات یاد دلاتا ہے کہ دیکھ تیرے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں کے خاطر ہم اپنی زندگی کو چینج نہیں کر رہے، میرے عزیزوں، ان میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا جو ہماری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اللہ والے کو دیکھو، تو لگے گا نا نا نا، انہوں نے تو بہت تیاری کی اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ اگر ہمیں اللہ کے ذکر کی توفیق ہو رہی ہے تو وہ حضرات جو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے، فرمایا ان کو دیکھو۔ اور جس کے سامنے اللہ اکبر کا ترجمہ ہو وہ بندہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتا کہ بڑا کون؟ تو فرمایا اللہ، اللہ اکبر، سب سے بڑا کون؟ فرمایا کہ اللہ۔ اب نظر اللہ پر جم گئی تو اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ سب سے بڑا اللہ اور سب سے چھوٹا میں۔ یہاں سے انسان کی ترقی شروع ہوتی ہے اور اللہ بندے کو نوازنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھو، ورنہ تکبر آ جائے گا کہ میرا تو چلہ لگتا ہے، اس کا تو چلہ بھی نہیں لگتا، میں تو حافظ ہوں، وہ تو حافظ بھی نہیں، میں تو عالم ہوں، وہ تو عالم بھی نہیں، مجھے تو نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے، فلاں کو تو وہ بھی نہیں ملتی، میں تو تہجد پڑھتا ہوں اور وہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتا۔ اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر، خدا اس کا حساب کرے گا، تو اس کا حساب نہ کر۔ اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ کتنے لوگ ہیں جو ہیرو تھے، گانا گاتے تھے، غفلت میں ان کی زندگی گزری اور بعد میں اللہ نے ان سے بڑا کام لیا اور دین کا بڑا کام کیا اور امت میں جا کر اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی۔ کتنے ایسے کرکٹر ہیں جو پہلے غفلت میں تھے، بعد میں اللہ نے ان سے کام لیا۔ کتنی ایسی ہیروئن ہیں جو پہلے غفلتوں میں تھی، بعد میں اللہ نے ان سے کام لیا۔ ہو سکتا ہے ابھی کوئی غفلت میں ہو سکتا ہے کل کو اٹھ کے ہم سے بڑھ چڑھ کے کام کرنے والا ہو۔
ہمیں پتہ نہیں ہے. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اچھا کام کیا لیکن شاید کچھ غلطی ہو گئی کہ ان کا اینڈ اچھا نہیں آیا. ایک شخص نے تقریباً پوری زندگی قرآن شریف کی خدمت کی, کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, اللہ کو کوئی ادا ناپسند آ گئی ہوگی, انتقال کا وقت آیا, قرآن شریف کو ہاتھ میں لیا اور یوں کہا نعوذ باللہ اس کتاب پر میرا کوئی ایمان نہیں. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, یہ وہ آیت ہے جس نے اللہ والوں کی راتوں کی نیندوں کو اڑا رکھا ہے. اللہ روڈ پتی کو کروڑ پتی بنانا بھی جانتا ہے اور کروڑ پتی کو روڈ پتی بنانا بھی جانتا ہے. عزتوں بھری کرسی پر بٹھا کر جوتے کھلوانا بھی جانتا ہے اور ذلتی کی جگہ میں عزت دینا بھی جانتا ہے. مالک وہ ہے, بادشاہ وہ ہے, خالق وہ ہے, شہنشاہ وہ ہے, پالنہار وہ ہے, مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا, کھلانے والا, ساری دنیا کا نظام چلانے والا, ہمارے نبی کو بنانے والا. فرمایا ایک اللہ ہے. اس لیے دوستی کس سے کرو تو کہا ایک اللہ سے کرو. تو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. اپنے سے مالداروں کو نہ دیکھو. ہم سے زیادہ جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کبھی یہاں جا رہے ہیں, کبھی وہاں جا رہے ہیں, ان کی زندگی نہ دیکھو, ورنہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں بے چین ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے اور ہمیں اپنے مقدر پر شکوہ ہوگا اور اللہ سے نا امید ہو جائیں گے. ان کے لیے دعا کرو اللہ انہیں سلامت رکھے. جو لوگ خوشحال ہیں اللہ ان کو اور خوشحال رکھے, بلکہ اپنے لیے بھی دعا کرو اللہ آپ نے ان کو ایسی خوشحالی دی ہمیں بھی عطا فرما. کسی کا اچھا گھر دیکھا تو اس سے حسد نہ کرو, اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو اس میں رہنا نصیب فرما, اپنے فضل سے مجھے بھی عطا فرما. کسی کے پاس اچھی کار دیکھی, فرمایا اس سے حسد نہ کرو بلکہ دعا کرو اللہ ان کو واپرنا نصیب فرما. رب کریم آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے, اپنے خزانے سے مجھے بھی عطا فرما. تو میرے عزیزو اللہ پاک بڑے خوش ہوں گے ہم اگر کسی کا اچھا سوچیں گے, سب سے پہلے ہمارا اچھا ہوگا. اور اگر ہم کسی کا برا سوچیں گے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, نقصان ہمیں ہوگا. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم, اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے, اللہ حضرت کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے, حضرت کے فیض کو اللہ تا قیامت خوب عام و تام فرمائے. ایسے اللہ والے امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے, ہماری تو زیادہ ملاقات بھی نہیں ہوتی, ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہوتا, پھر ہمارے لیے کیا سرمایہ ہے؟ میرے عزیزو ان کے جو رات میں تہجد میں اللہ کے ذکر کے بعد یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں اور گرم گرم آنسو جو بہاتے ہیں اور امت کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے جو اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں اور اپنی تقریباً ہر دعا میں میرے اور آپ کے لیے جو مغفرت مانگتے ہیں, اللہ امت کی مغفرت کر دے, اس میں بھی آ گیا اور آپ بھی آ گئے. یہ ان حضرات کی امت پر توجہ, ان کی شفقت, ان کا امت کے لیے رونا اور ان کا پڑھانا اور ان کا کتابیں لکھنا اور ان کا اسفار کرنا, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی درب کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی در بدر. ارے کیوں جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کا دین زندہ ہو جائے. ارے کس کے لیے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت کیا مقصد ہے آپ کا سفر کرنے کا؟ کہ یہ اللہ کے بچھڑے ہوئے بندے جو اللہ سے جڑ جائیں. ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو اللہ سے دور ہے, وہ اللہ سے جڑ جائے. اسی کو فرمایا صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں, عشق والے مدام چلتے ہیں, چلتی ہے پیچھے ان کے دنیا جیسے کہ غلام چلتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا؟ کیونکہ یہ اپنا دل اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ سب دل والوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اے انسان نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسماں کے لیے ہے, یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے.
فرمایا اللہ نے سب کچھ تیرے لیے بنایا، تجھے دنیا کے لیے نہیں بنایا، تجھے چیزوں کے لیے نہیں بنایا کہ تو چیزوں میں پڑ جائے، تو طالب دنیا بن جائے، تو دنیا سے دل لگا لے، تو دنیا کو اہمیت دے دے اور تو دنیا میں عزت شہرت اور واہ واہ چاہنے لگے۔ اس لیے اللہ نے تجھے نہیں بنایا، اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا۔ تو اللہ کا ہو جا، سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے ساری دنیا اس سے محبت کرتی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ پاک اس کو رعب نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ والوں کو دیکھو، ان کی وی آئی پی لائف ہے، بڑی پرسکون لائف ہے، ان کی زندگی کے اندر اطمینان ہے، چین سکون امن و امان، دنیا بھی سنور رہی ہے، آخرت بھی سنور رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ دنیا کے نہیں ہوئے، اللہ کے ہوئے، تو اللہ نے ان کے سب ان کے قدموں میں ڈالا۔ اور میرے عزیزو، میں اور آپ اگر اللہ کے ہو جائیں گے، چاہے ہم کہیں بھی رہتے ہو، اگر میں اور آپ اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ ہمارے ہو جائیں گے، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ اور اگر میں اور آپ اللہ کے نہیں ہوں گے، دنیا والوں کے ہو جائیں گے، اللہ ہمیں دنیا میں پھانس دے گا۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے دین کی ضرورت ہے۔ تو بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے برکت۔ آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے یہ عاجز برکت کے متعلق رکھے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، جس چیز میں برکت آتی ہے اس چیز میں اللہ بندے کو نو ٹینشن کر دیتے ہیں، اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ آج دنیا بھر میں جتنی پریشانی، جتنی بے چینی اور جتنی تکلیفیں ہیں، وہ برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کوئی کم نہیں نوازا ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، اس لیے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ برکت بہت بڑی چیز ہے۔ برکت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ فرمایا اچھی نیت کے کرنے سے برکت نصیب ہوتی ہے، اپنی نیت کو درست رکھنے سے۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث۔ کیوں پہلی حدیث لائے؟ پڑھانے والے استاد سے بھی سمجھایا، پڑھنے والے بچوں کو بھی کہا کہ نیت درست کر لو، نیت درست ہوگی تو سب ملے گا۔ یہ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر کریں گے تو اللہ مل جائے گا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں فلاں کام کریں گے تو اللہ مل جائے گا، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے تیار ہو کر کے پھریں گے تو اللہ مل جائے گا، یہ کریں گے تو اللہ ملے گا، یہ کریں گے تو اللہ ملے گا۔ آج کی مجلس میں سنو، اگر ہم اپنی نیت کو درست کریں گے تو اللہ ملے گا۔ اگر نیت درست نہیں ہے، پھر ہم چاہے کتنا بڑا کام کر لیں، کتنا بڑا دین کا کام کر لیں، کتنا ہی قرآن پڑھ لیں، کتنی مخلوق خدا کی خدمت کر لیں، سوشل ورکنگ ہم کتنا کر لیں، کتنی بیواؤں کی مدد کر لیں، اگر نیت درست نہیں ہے تو اللہ کے یہاں اجر تو نہیں ملے گا، الٹا وبال جان ہوگا۔ تو نیت بڑی اہم چیز ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برکت جو نصیب ہوتی ہے وہ اپنی نیت کو درست کرنے سے ہوتی ہے، اور تصوف کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بھی اپنی نیت کو درست کرنے سے ہوتی ہے۔ جب تک نیت درست نہ ہو تصوف کی ابتدا نہیں ہوگی، اللہ کی محبت کی ابتدا نہیں ہوگی۔ تصوف کی ابتدا یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ تصوف کی ابتدا ہے۔ تصوف کی انتہا یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی اس طرح عبادت گر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیری یہ کیفیت نہیں تو کم سے کم یہ تو سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ابھی میں بول رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ حضرات سن رہے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔
جو حضرات آن لائن سن رہے ہیں اللہ انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، تو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جب بندے کو اس کا استحضار ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر اس کا گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب نیت میں کھوٹ آتی ہے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ ایک شخص کماتا تھا اور 10 لوگ کھاتے تھے، پھر بھی خرچہ پیسہ بچ جاتا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ نیت صحیح تھی، دل صاف تھا، گھر چل جاتا تھا۔ 10 بچے کھا رہے ہیں پھر بھی گھر چل رہا ہے، کوئی مہمان آ رہا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں جا رہا، بغیر چائے کھانے کے نہیں جا رہا، اس کے باوجود گھر کا نظام چل رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ نیت درست ہے۔ اور آج گھر کے سارے افراد کما رہے ہیں پھر بھی خرچے ختم نہیں ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ فرمایا نیتوں میں ڈگمگاہٹ ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کو صاف رکھو۔ دل صاف ہوگا، اس دل میں اللہ آئے گا۔ ارے ایک گندے گھر میں جانا ہم پسند نہیں کرتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت ڈالنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ اور جہاں نیت کی کھوٹ وہاں سے برکتیں ختم۔ ایک بادشاہ کا سفر ہو رہا تھا تو سخت گرمی کا زمانہ، بادشاہ سلامت کو پیاس لگی، اب کرے تو کیا کرے؟ ایک باغ کے پاس سے گزر ہوا، انار کے باغ کے پاس سے، مالک سے کہا ذرا جوس پلا دے۔ تو اس نے جوس پلایا، بڑا میٹھا، بڑا شاندار، بڑا شیریں، بڑا مزیدار۔ بادشاہ سلامت پی کر خوش ہو گئے اور دل میں سوچا کہ یار میں بادشاہ ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ باغ میرے پاس ہوتا، یا کم سے کم اس کا کوئی ٹیکس ہوتا۔ میری ملکیت میں اور میری حکومت میں اتنا شاندار باغ اور وہ بھی کسی اور کا۔ اس کو کہا چل دوسرا گلاس جوس پلا دے۔ تو دوسرا گلاس جوس، اللہ اکبر، پہلے ایک انار میں گلاس بھر گیا تھا، اب 3 انار میں گلاس بھرا، 3 داڑم کو نچوڑا تو گلاس بھرا۔ وہ بادشاہ نے پیا تو ایک دم کھٹا، کوئی مزہ نہیں، پھیکا لگ رہا ہے، کھٹا لگ رہا ہے، ترش لگ رہا ہے، عجیب ٹیسٹ آ رہا ہے۔ تو کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید درخت بدل دیا گیا ہے، دوسرے درخت سے لائے ہو۔ بادشاہ سلامت درخت تو نہیں بدلا، ایسا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت بدل چکی ہے، اسی درخت سے لایا ہوں۔ اسی وقت بادشاہ سلامت نے توبہ کی کہ واقعتاً میری نیت میں کھوٹ آئی تھی۔ اب نیت کون جانتا ہے؟ کہ اللہ جانتا ہے۔ ایک انسان اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اس کی نیت اللہ جانتا ہے۔ ایک انسان تہجد کی توفیق چاہتا ہے، ہو نہیں رہی ہے، اندر اندر تڑپ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ عزیز طلبہ، آپ لوگ جو یہاں آئے پڑھائی کے لیے پال مدرسے میں، آپ کے ماں باپ کہاں، آپ کہاں، یہ جو قربانی دے کر آپ آئے، اور واقعتاً یہ لاک ڈاؤن کے بعد آنا ایک بہت بڑی قربانی ہے، تو یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اللہ لایا ہے۔ اللہ جس سے محبت فرماتے ہیں اسے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک آپ کو لائے، آپ کی قربانی ہے، آپ کے والدین کی بھی قربانی ہے، چاہے دنیا والوں کو نہ دکھے لیکن کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تقریباً جتنے اللہ والے کو لے لو، ایک وقت تھا سب آپ کی طرح چھوٹے سے تھے، وہ اس طرح مدرسے میں پڑھے، اساتذہ کے سامنے جانوے تلمس طے کیا اور انہوں نے محنت سے پڑھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، بعد میں اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک چٹائیوں پر بیٹھنے والے اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بھی بہت حالات میں پڑھا ہے مدرسے میں، روکھا سوکھا کھا کر ایک دم تنگی کی حالت میں مدرسے میں پڑھا ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی قربانیاں دی، بڑا مجاہدہ کیا، کتابیں یاد کی، محنت کی۔ کس کو پتا تھا کہ ایک چھوٹی سی جگہ میں پڑھنے والا کل کو اٹھ کے اللہ اس کو دنیا میں لے جائے گا اور دنیا کا ایک بڑا طبقہ ان سے فیضیاب ہوگا، اور بڑے بڑے ہیرو لوگ اور کرکٹر لوگ ان کے ہاتھ پہ توبہ کریں گے اور اللہ ان کے فیض کو ایسا عام کرے گا۔ عزیز طلبہ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ لوگ بھی دعا کرتے
रहें, मेहनत से पढ़ते रहें, अपने اساتذہ کی قدر کرتے رہیں, تو کل کو اٹھ کے اللہ انہی میں سے کسی کو مولانا یعقوب صاحب جیسا بنائے گا, کسی کو مولانا حسین احمد مدنی جیسا بنائے گا, کسی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بنائے گا, کسی کو پیران پیر جیسا بنائے گا. تو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں, کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہونا, گناہوں سے بچتے رہنا, سنتوں پر چلتے رہنا اور محنت سے پڑھنا. جو بچے حافظ کلاس پڑھتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن سے دوستی کر لو, اور جو عالم بن رہے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کتابوں سے دوستی کر لو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو نیت صحیح ہوگی تو برکتیں آئے گی. نمبر 2, تقوی حاصل کرنے سے برکتیں آتی ہے. ہم بہت مرتبہ سنتے ہیں تقوی تقوی تقوی, اور ہمیں یہ بہت بڑا پہاڑ جیسا لفظ لگتا ہے کہ یہ تقوی کیا چیز ہے, یہ تو اللہ والے حاصل کریں. نا 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 نا, وہ اللہ والے ہماری قبر میں نہیں آئیں گے اور ہم ان کی قبر میں نہیں جائیں گے. ہمیں حاصل کرنا ہے, مجھے حاصل کرنا ہے, آپ کو حاصل کرنا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو تقوی حاصل کرنا ہے. اللہ کے ولی کون؟ فرمایا تقوی والے. میں نہیں کہتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. صاف کہہ دیا, اس کے ولی وہ ہوتے ہیں, یہ نہیں فرمایا, یوں فرمایا اس کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. ولی بننا ہے, تقوی اختیار کرنا پڑے گا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا, گناہوں سے بچنا, نیکی کے کام کرنا, اس کو کہتے ہیں تقوی. ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے اللہ کے ساتھ کے تعلق میں فرق آئے, اسے تقوی کہتے ہیں. ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جس کے اختیار کرنے سے اللہ کے ساتھ کے تعلق میں فرق آئے, اسے تقوی کہتے ہیں. اور اللہ پاک اعمال کس کے قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا تقوی والوں کے. یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ متقیوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ پاک تقوی والوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں, متقیوں کے اعمال کو اللہ قبول فرماتے ہیں. خلاصہ بتا رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو تقوی سے سجا رکھا ہے. جیسے ہم مٹھائی کو ڈرائی فروٹ سے سجاتے ہیں, اللہ نے پورے قرآن کو تقوی سے سجا رکھا ہے. ہر چند صفحے کے بعد تقوی تقوی تقوی, اور کبھی تو ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ایک آیت میں 2 دفعہ تقوی. بڑا آدمی ایک سانس میں ایک بات 2 مرتبہ کہیں, اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اللہ اپنے قرآن میں, آپ دیکھو جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی, اس آیت میں ایک ہی آیت میں 2 دفعہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تو یہ تقوی اللہ سے مانگنا ہے. تقوی کہاں ملے گا؟ یہ بھی قرآن میں بتا دیا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو, تقوی ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اللہ کہاں ملے گا؟ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ بھی کہہ سکتے تھے تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ, کیا پتہ کوئی بات تقوی کی کرے اور اس کے خلوت تقوی سے خالی ہو, جلوت میں تقوی ہو, اس کی باتیں تقوی بھری ہو اور اس کے تنہائی تقوی سے خالی ہو. اس لیے فرمایا جو سچے ہیں, جو سچے متقی ہیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ. کسی اللہ والے کی صحبت مل جائے تو زہ نصیب. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ٹاپک چینج ہو جائے گا. خیر, اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نیک لوگوں کی صحبت یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کو وہاں سلا دو, پیچھے وہاں سلا دو, وہاں لے جاؤ کرسی کے پاس. بیٹا وہاں سو جا, چلا دو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے. تو مانگیں گے اللہ سے تقوی. تقوی آئے گا تو زندگی میں برکتیں آئے گی. اور ایک بات یاد رکھو,
برکت کیسے آتی ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے زندگی میں برکتیں آتی ہے. اللہ کا نام بھی بابرکت اور اللہ کی ذات بھی بابرکت. دلیل قرآن عظیم الشان سے، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. اللہ کی ذات بھی بابرکت، اللہ کا نام بھی بابرکت. تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے پروردگار کا، تیرے رب کا. اللہ کا نام بھی بابرکت اور اللہ کی ذات بھی بابرکت. اب جو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اسے برکتیں نصیب فرمائیں گے. تھوڑا تھوڑا ذکر تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، زیادہ ذکر کریں. ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ زیادہ ذکر کرتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. منافقین کے بارے میں فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کا تھوڑا ذکر کون کرتے ہیں؟ منافقین لوگ. ایمان والے تو اللہ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو کامیابی نہ چاہتا ہو؟ اور اللہ جس کو کامیابی کہے صاف کہہ دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک انسان سمجھے میں اللہ کا ہو جاؤں بغیر ذکر کے، نا 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 نا. ذکرن کثیرہ کرے گا تو گناہوں کی کھوٹ نکل جائے گی، دل کی دنیا بدلے گی، اندر کا باطل ٹوٹے گا. اس لیے اللہ والے ذکر زیادہ کرتے ہیں. اللہ کے ذکر میں نورانیت ہے، گناہ اندھیرا ہے. جب ذکر کرے گا، ذکر کی روشنی کو شروع کرے گا، گناہوں کا اندھیرا ختم ہوگا تو زندگی میں برکتیں آئے گی. تو اللہ کا نام بھی بابرکت، اللہ کی ذات بھی بابرکت. اور ایک بات یاد رکھیں، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے. جو شخص اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا اللہ اس کے اس کام میں برکت کو داخل کر دیں گے. اگر یہ ایک وظیفہ آج ہم لے کر چلے جائیں، ہماری بہت بڑی غفلت ہے کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے. کار کا دروازہ کھولے بسم اللہ، کار میں بیٹھیں بسم اللہ، بائک پر بیٹھے بسم اللہ، بائک کو شروع کریں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. دیکھو نعمتیں مل رہی ہے، پانی تو کہا بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ بہت بڑی چیز ہے، بسم اللہ کو معمولی نہ سمجھو. اسم کا ایک ترجمہ ہوتا ہے نام، جو عام طور پہ مشہور ہے اللہ کے نام کے ساتھ. عربوں میں اسم کا ایک ترجمہ ہوتا ہے برکت کا، بسم اللہ، اللہ کی برکت کے ساتھ. یوں فرمایا کہ عاملوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے اور تعویذ والوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم یہ بسم اللہ کو وظیفہ بنا لیں. تو طے کرو انشاءاللہ بسم اللہ پڑھیں گے. جس کام پر اللہ کا نام لیا جائے اللہ اس کام میں برکتوں کو داخل فرما دیتے ہیں. تو اس لیے بسم اللہ یہ ایک وظیفہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. اس کی برکت سے زندگی میں برکتیں آئے گی. اور یاد رکھنا برکت آئی ٹینشن ختم، پریشانیاں ختم. شاید میں نے سنایا تھا آپ کو، ہم لوگ کچھ لوگ پیرامن کے جو باجی تھے، باجی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک شخص کو باجی نے ڈانٹا، قاری صاحب کو. اچانک ان کو کشف ہوتا تھا، کہا قاری صاحب آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اس وقت آپ بسم اللہ بول کر نہیں لیتے، پھر آپ بے برکتی کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ میری تنخواہ میں برکت نہیں ہوتی؟ آپ کو تنخواہ میں برکت بھی چاہیے، اور جب آپ کو تنخواہ ملتی ہے پیسے، اس وقت آپ بسم اللہ بول کے لیتے نہیں. اس لیے جب ہمیں تنخواہ ملے، پیسے ملے، ہم کیسے لیں؟ بسم اللہ بول کر لیں. ہماری یہ غلطی ہے، ہم سوچتے ہیں 10 کے 15,000 ملے، 15 کے 20 ملے. ارے بہت سو کو 50 مل رہے، ان کے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے. کتنوں کو لاکھ مل رہے ہیں، ان کے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے. اور کتنوں کو 10,000 مل رہے ہیں، اس میں سے بھی ان کے بچ رہے ہیں. برکت کا تو فرق ہے. ہم تو اللہ سے جب بھی پیسے ملے بسم اللہ. دوسرا، اللہ جی یہ 10,000 میں برکتیں ڈال دیجئے، باری تعالیٰ یہ 12,000 میں برکتیں ڈال دیجئے. اپنی مستورات کو بھی سکھائیں کہ بسم اللہ بول کر لیں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ یہ 8-10,000 میں برکتیں ڈال دیجئے. اور مستورات کو یہ احساس ہرگز نہ دلائیں کہ میں تجھے دے رہا ہوں، بلکہ یہ احساس دلائیں کہ یہ میرے دل میں ڈالا اور اللہ نے تجھے دیے ہیں. کل کو جب میں دنیا میں نہیں رہوں گا اس وقت بھی تجھے اللہ دے گا. دنیا میں کتنی بیوائیں عورتیں، انہیں اللہ ہی دیتا ہے.
اپنے بچوں کا یقین بھی مضبوط کرو، بچوں دینے والی ذات اللہ کی ہے، کتنے بچے یتیم ہیں ان کے باپ نہیں، ان کو بھی اللہ دیتا ہے۔ تو اگر ہم ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ اصل میں ہمیں برکتوں کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ برکت کتنی بڑی چیز ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہماری ہر دعا برکت کی دعا سے خالی ہے۔ یہ اللہ برکت دے دے، یہ بہت کم لوگ بولتے ہیں، ہمارا یہ حال۔ اس لیے طے کرو کہ اپنی دعاؤں میں اللہ سے برکت مانگیں گے۔ نمبر 3، برکتیں کیسے آتی ہے؟ فرمایا دعا کرنے سے برکت آتی ہے۔ دعا کرو گے انشاءاللہ، دعا کرنے سے برکت آتی ہے، دعا لینے سے برکت آتی ہے۔ دعا کرنے والے بھی ہیں، دعا کروانے والے بھی ہیں، دعائیں لینے والے بہت کم ہیں۔ اس لیے فرمایا ایسے بنو کہ ہمارے ماں باپ کے دل سے، دوست احباب کے دل سے، یہ حضور کی پیاری امت کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلے۔ اگر ہم ایسے بنیں گے تو انشاءاللہ برکتیں آئے گی۔ ماں باپ کی دعا برکت آتی ہے، پیر استاذ کی دعا برکت آتی ہے، پڑوسیوں کی دعا برکت آتی ہے، لوگوں کی دعا اس سے برکت آتی ہے۔ تو ہم ایسے بنے کہ جس سے ہم سے ہمارے ماں باپ خوش، ہمارے اڑوس پڑوس والے خوش، ہمارے علاقے والے خوش، ہماری مسجد والے خوش، کہ یہ جو ہے نا یہ بہت اچھے اخلاق والے بندے ہیں، یہ تو بہت بھولے ہیں۔ ابھی شعبان رمضان میں تقریباً 5-6 آدمیوں کا انتقال ہوا، تقریباً میں ان کے گھر والوں سے ملا کہ ان کی اتنی اچھی موت کیسے آئی؟ تو ایک ہی بات کہی، سب نے متفقہ طور پر مولانا بھولے بہت تھے، نرم دل تھے۔ دنیا تو کہتی ہے چالاک بنو، چالاک نہیں بنو گے لوگ آپ کو بیچ دیں گے، لوگ آپ کو کھا جائیں گے۔ تو کہا کہ یہ دنیا والوں کی بات میں نہیں آئے، بھولے بنے تو اللہ نے موت کے وقت ان کے ساتھ بھولے پن کا معاملہ کر لیا کہ تم بھولے تھے نا، چلو اللہ نے بھی بھولے بن کے لے لیا۔ اور اگر کوئی چالاک